میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ عالی جناب حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ احیاء السنہ بنارس سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے یہاں موجود تمام سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاہ پور مغلانی آپ کے اس علاقے میں یہ میری پہلی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس عظیم الشان مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ آج قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں بیان بھائیوں،
ملک کے حالات کیا ہیں، کس طریقے کا ایک خوف اور ڈر اور اندیشہ اس وقت پوری ملت کے دل و دماغ میں چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر شخص باخبر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور یہ حالات کیسے سدھریں گے، یہ دو بڑے سوالات ہیں، اور ان دونوں سوالوں کے جوابات دو طریقے کے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، جس قسم کی حکومت ہو رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن خراب کیا گیا، فرقہ پرستی دماغوں میں بھری گئی، اور فرقہ پرست اور متعصب لوگ آج ملک میں اقتدار پر براجمان ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ہم اور آپ یہ غور کریں کہ ہمارے اندر جو انحطاط آیا ہے، جو زوال آیا ہے، جو پستی آئی ہے اخلاقی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی کا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ تلاش کرو کہ اس کے پیچھے باطنی اسباب کیا ہیں۔ ایک فیکٹر وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک فیکٹر وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہی ملک ہے جہاں ہم نے 1000 سال حکومت کی، یہ دلی کی جامع مسجد ہماری شان و شوکت کی گواہ ہے، یہ آگرہ کا تاج محل، یہ قطب مینار، یہ جامع مسجد، یہ لال قلعہ، یہ ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں مسجدیں، یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم اس ملک کے باہر کے ہیں، یہ ملک ہمارا سینچا ہوا، ہمارا بنایا ہوا ملک ہے۔ اور آج ہم اس نوبت پر پہنچ گئے کہ یہ خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے کہ ہم کہیں اس ملک سے باہر نہ کر دیے جائیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک وجہ بتائی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بندو، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ تمہارے گناہوں کی، تمہارے کرتوتوں کی، تمہارے برے عملوں کی سزا ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تھوڑے بہت گناہوں کی تمہیں سزا دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تمہارے سارے گناہوں کی تمہیں سزا نہیں دیتا، تھوڑے بہت گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو بہت سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ مصیبتیں جب انسان کے اوپر آئیں تو انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا، ہماری طرف سے جب پریشانیاں تمہارے اوپر آئیں، وہ پریشانی کبھی زلزلہ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کبھی سونامی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کبھی کاروبار میں مندی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کبھی وہ ظالم حکومت کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کبھی وہ کورونا وائرس کی شکل میں آ سکتی ہے، کبھی وہ بیماریوں کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ جب تمہارے اوپر ہماری طرف سے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں،
میرے بندو تضرعوا، تمہیں گڑ گڑانا چاہیے، تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. لیکن اگر تم رجوع نہیں کرتے، تم گڑ گڑاتے نہیں، تمہارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، مسجدیں ویسی اگر سنسان ہیں، برائی کے اڈے ویسے ہی آباد ہیں، غلط کام ویسے ہی اگر ہو رہے ہیں، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اعلان کر رہا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے، تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا یعملون، اور شیطان نے تمہاری برائیوں کو سجا کر کے مزین کر دیا ہے. شیطان حاوی ہو چکا ہے تمہارے اوپر. یہ قرآن نے ہمیں مزاج دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. چین سے روٹی ہم کھا رہے تھے، سکون سے. اسی اعظم گڑھ کے خطے کی ایک بڑی تعداد گلف کنٹریز میں کام کر رہی ہے، آرام سے چین سے پیسہ آ رہا تھا، لوگ آرام سے کھا پی رہے تھے. اب ہر آدمی پریشان ہے، یہ کون سی مصیبت ہمارے سروں پر آ گئی. بنارس میں آپ چلے جائیے، نگر نگم میں لائن لگی ہے پیدائش کی رسید بنوانے والوں کی. سب کے اوپر ایک انجانا سا ڈر اور خوف ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاہین باغ میں ہو رہا ہے، کچھ کوشش ہو رہی ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. حکومت کہہ چکی ہے 1 اپریل سے NPR لاگو ہونے والا ہے، اور سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ NPR NRC کا پہلا قدم ہے، پہلا اسٹیپ ہے. NPR میں ایسے کالم بنا دیے گئے جس کو چاہے گی حکومت ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ مشکوک شہری ہے، یہ ڈاؤٹ فل سٹیزن ہے، اس کے باپ کی پیدائش کی رسید موجود نہیں ہے، اس کے باپ کا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں. کس کے باپ کا ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے یہاں؟ جب سے آدھار آ گیا تو تھوڑا بہت لوگوں کے پاس ID پروف ہے، ورنہ ایک بڑی تعداد کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ID پروف ہوتا ہے. یعنی ایک بڑی تعداد کو پریشان کرنے کی اور ان کے ذریعے ان کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کی کیسی کیسی ترکیبیں رچی جا رہی ہیں. اور ہمارے پاس کوئی منظم پلان نہیں ہے. چلو اگر یہی ہوتا کہ سارے مسلمان یہی طے کر لیتے کہ ہم NPR کا بائیکاٹ کریں گے، اس پر بھی ہم متفق نہیں ہیں. کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے ہمارے اوپر؟ اور اگر یہ عذاب ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہے. ہم چین سے روٹی کھا رہے تھے، کیوں یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت میرے بھائیوں امن اور شانتی ہوتی ہے، اور وہی آج ہمارے ملک میں وہی نہیں ہے. حکومت کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ دوسرے ملکوں سے آنے والے چند لوگوں کے لیے اپنے 125 کروڑ دیش واسیوں کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. دنیا کا کون سا عقل مند ملک ہے جو اپنے شہریوں کو، اپنے 125 کروڑ شہریوں کو پریشان کرے چند لاکھ یا چند ہزار غیر ملکی لوگوں کے لیے؟ پورا ملک آج پریشان ہے. لوگوں کے کام دھندے چوپٹیں، کیوں؟ امن نہیں ہے. سب سے بڑی دولت امن ہے. انسان کے پیٹ میں کھانا ٹائم سے نہ پہنچے لیکن وہ یہ محسوس کرے میں اپنے گھر میں سرکشت ہوں، سیف ہوں، یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. اور آدمی کے گھر میں طرح طرح کی چیزیں ہوں، شاندار مکان ہو، دولت کی بڑی کثرت ہو، لیکن یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کب کون سا ہمارے گھر پر مصیبت آ جائے، ٹوٹ جائے، کب ہمیں گولی مار دی جائے، کب ہمیں گھر سے نکال دیا جائے. جب یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ساری نعمتیں بیکار ہیں میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالی 1400 سال پہلے جب مکہ کے کافروں کو اپنا احسان یاد دلاتا ہے تو یہی 2 احسان سب سے پہلے یاد دلاتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے مکہ والو، یہ کھانے کعبہ جو تمہیں امن اور شانتی دے رہا ہے، یہ حرم کے اندر تم رہتے ہو، تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا،
پورے عرب کے اندر لڑائی ہو جائے, جنگ ہو جائے, لیکن تمہارے مکہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ سرچھا, یہ امن اور شانتی جو تمہیں ملی ہے, یہ اللہ نے تم کو دی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی, اس خانے کعبہ کے رب کی, اپنے اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے امن کا ذکر کیا کہ امن ہم نے تم کو دیا ہے. آج اس امن کے لیے ہم ترس رہے ہیں میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک میں امن اور چین کی فضا قائم کر دے. اللہ فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ناکام کر دے. اور اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے میرے بھائیوں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک مجھے. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے. فلانے نے بیان دیا, فلانے نے بیان دیا, فلانا جانے. مسلمان کی زبان سے کوئی نفرت آمیز بیان نہیں آنا چاہیے, اور کوئی نفرت آمیز بیان آ رہا ہے اس کا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. دلیل نہیں ہے کہ فلاں نے زہریلی زبان بولی, فلاں نے زہریلی زبان بولی, فلاں نے زہریلی زبان بولی تو ہم کیوں نہیں بول سکتے. نہیں, ہمارے رب نے نہیں ہمیں سکھایا, ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا. کیا ہمارے نبی نے جو نفرت کا ماحول جھیلا ہے اس سے زیادہ ہم جھیل رہے ہیں؟ اس سے زیادہ تو نہیں جھیل رہے. میرے نبی نے تو پتھر کھائے ہیں. میرے نبی نے تو نماز کی حالت میں آپ سجدہ کر رہے ہیں, آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی گئی, گندگی لا کر کے رکھ دی گئی. تو کیا میرے نبی نے اس گندگی کا جواب گندگی سے دیا؟ نہیں. قرآن نے ہمیں اصول بتایا ہے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, گالی کا جواب پیار سے دو, نفرت کا جواب محبت سے دو, بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دو. ادفع باللتی ہی احسن, تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تم دیکھو گے جو تمہارا کٹر دشمن ہے, جو تمہاری جان کا دشمن ہے, وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا. یہ قرآن کا بتایا وہ اصول ہے, یہ کوئی میری اپنے گھر کی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر ہم نے قرآن کا یہ اصول اپنا لیا, وہ 100 سال کی نفرت کی جو کھیتی کی گئی ہے, جس کی آج فصل کاٹی جا رہی ہے, یہ پوری کھیتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پوری کھیتی, پوری پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, ابھی ہمارے ملک میں ایسا نہیں کہ انصاف پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے, انسانیت پوری طریقے سے ختم نہیں. ابھی انسانیت زندہ ہے. شاہین باغ میں صرف مسلمان نہیں کھڑا ہے, وہاں پرشانت بھوشن بھی کھڑا ہے, وہاں کنہیا کمار بھی کھڑا ہے, وہاں گوپی ناتھ کنن بھی کھڑا ہے, وہاں بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی, ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں, ہم سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں, ہم سے زیادہ کھل کے بول رہے ہیں. ہمیں ایسی طاقتوں کو ساتھ میں لے کر اس ملک کے امن چین اور اس ملک کے بھائی چارہ اور اس ملک کی ترقی, ملک کہاں جا رہا ہے, ملک کہاں جا رہا ہے؟ اصل میں ملک کی اکثریت کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے دیش کا بھلا کر رہی ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ دیش کبھی نفرت کی سیاست سے آگے نہیں بڑھتا ہے, دیش کبھی لوگوں کو لڑا کر کے آگے نہیں بڑھتا ہے. لوگوں کو لڑا کر کے حکومتیں لمبی چل سکتی ہیں, شاسن کیا جا سکتا ہے, دیش کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے. دیش ہمارا پیچھے جا رہا ہے, جی ڈی پی کہاں جا رہی ہے, ملک کا کاروبار کہاں جا رہا ہے, پوری دنیا میں ہماری کتنی ساکھ خراب ہو رہی ہے. حکومت اصل میں سب بکے ہوئے ہیں, پورا میڈیا بکا ہے, پورے اخبارات بکے ہیں. بڑا اچھا کسی نے جملہ بھیجا تھا فیس بک کے اوپر کہ پہلے اخبار چھپ کر کے بکا کرتے تھے, پہلے اخبار چھپ کر کے بکا کرتے تھے, اب بک کر کے چھپا کرتے ہیں. ٹی وی چینل کھلم کھلا نیوز چینل حکومت کی گود میں جا کر کے بیٹھا, گودی میڈیا بنا ہوا بیٹھا ہے. ان حالات میں میرے بھائیوں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ دار بنے. سوشل میڈیا میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا, سوشل میڈیا کو گندگی پھیلانے کا پلیٹ فارم مت بناؤ, ذمہ دار بنو. آپ کے فیس بک اور آپ کے واٹس ایپ سے ایک بھی فالتو اور فرضی قسم کا, غلط قسم کا میسج نہیں جانا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ چونکہ مولانا نے تھوڑی سی اس پر تقریر کی تھی,
ملک کے حالات کے تعلق سے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے. اسی آیت کی روشنی میں میں آج کا اپنا موضوع آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات ہم سب کو بتائی ہے کہ ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور دوسرے لوگوں سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. یعنی اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے اتنی محبت ہو جائے کہ بیوی جو کہے حلال کہے حرام کے کرنا ہے ہم کو، اولاد کی جو خواہشیں پوری کرنی ہے، غلط ہے صحیح ہے، مال کمانا ہے چاہے جیسے کمانا ہے، کاروبار آگے لے کے جانا ہے چاہے جیسے لے کے جانا ہے. جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے کہ آپ مال سے اتنی محبت کریں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے، آپ اولاد سے اتنی محبت کر رہے ہیں جتنی محبت کرنی چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے. یہ بھی اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانا ہے کہ جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت تم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جبکہ میرے ایمان والے بندے، میرے مومن بندے، میرے نیک بندے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. ایمان والا سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. اللہ کے لیے گالی کھا لیتا ہے، اللہ کے لیے مار کھا لیتا ہے، اللہ کے لیے تانے سن لیتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بیچارے روم کے رہنے والے ہیں، یہ مکہ میں آتے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں. اللہ نے ان کو برکت دی، تجارت کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، پیسہ کمایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. وہی مکہ جہاں بڑی عزت سے ان کو دیکھا جاتا تھا، آپ لوگ گالی دے رہے ہیں ان کو. پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ نہیں جا پائے، ابھی ہجرت نہیں کر پائے. جب حالات ان کے لیے سازگار ہو گئے اور ہجرت کے لیے نکلنے کا راستہ صاف ہو گیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا اور سارا سامان اکٹھا کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے. محلے کے لوگوں نے، حضرت صہیب رومی کے پڑوسیوں نے دیکھا یہ سارا سامان لاد پھات کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. اے صہیب کہاں چلے؟ کہا میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں. کہا اے صہیب یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. اتیتنا سعلوکا. اے صہیب تم یاد کرو جب تم مکہ میں آئے تھے تم پھٹے حال تھے، غریب تھے، کمزور تھے. آج تمہیں اتنی دولت اور اتنا کاروبار ہمارے مکہ میں رہنے کی وجہ سے ملا ہے اور آج تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو. اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن سارا مال اور سارا اسباب اور سارا سامان جو تم نے جتنا کچھ بھی کمایا ہے تمہیں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. تم ایک پائی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر کے جا سکتے. غور کرو میرے پیارے ساتھی، اللہ کی محبت جب دل میں ہو آدمی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. صہیب رومی اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے ساتھ لیے ہوئے اور مکہ والے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ساری دولت تمہارے پاس رہے گی، جانا ہے تو دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر فیصلہ کر دیا. کہا اے مکہ والو اگر میں اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں
اور یہ دولت مجھے قربان کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری دولت جو آج تک میں نے کمائی ہے میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں, ساری دولت تم لے لو لیکن میرا راستہ چھوڑ دو. صہیب رومی مکے کا کروڑ پتی انسان خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ کے سفر پہ نکل رہا ہے. جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کو پوری بات معلوم ہوتی ہے, اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے پہلا جملہ یہی نکلتا ہے, یا صہیب ربحت البیع, اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے بہت منافع کی تجارت کی ہے, تیری تجارت میں تیرے کاروبار میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا ہے. اللہ سے محبت کرنے والا پرواہ نہیں کرتا ہے کسی چیز کی. میرے بھائی یہ محبت جب دل میں پیدا ہو جائے اللہ کسی کی کوئی پرواہ, بندہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے, کوئی اگر اسلام کو چھوڑ دے, اگر کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے, فسوف یاتی اللہ بقوم, تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لائے گا, اور وہ قوم کیسی ہوگی, یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, وہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. لا یخافون لومۃ لائم, اور وہ کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. کون کیا کہہ رہا ہے, کون ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ سے محبت کرنے والا کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور ایک بات بتاؤں, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت اللہ اپنے بندوں کے سینے میں ڈال دیتا ہے. بخاری کی روایت ہے, بہت پیاری حدیث ہے, میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. اس حدیث کو سنیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ عز وجل اذا احب عبدا, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, ینادی جبریل, تو آسمان میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو پکارتا ہے. حضرت جبریل سے کہتا ہے, اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, فأحبہ, تو بھی اب میرے اس بندے سے محبت کر. پھر حضرت جبریل تمام کے تمام فرشتوں کے درمیان کہتے ہیں, اے آسمان کے فرشتوں, میرا رب فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہے. اے آسمان کے فرشتوں, فأحبوہ, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام کے تمام فرشتے بھی اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. فیوزع لہ القبول فی الارض, اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت دینے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے, اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں, انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے. آپ کو اپنی ماں سے بہت محبت ہے, کبھی آپ مارکیٹ جاتے ہیں, کھانے پینے کی کوئی چیز لینے جاتے ہیں, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ماں کو یہ بہت پسند ہے, تو آپ مارکیٹ سے بڑے شوق سے وہ چیز اپنی ماں کے لیے لے کے جاتے ہیں. آپ کو اپنی بیوی سے بہت پیار ہے, کپڑا لینے جاتے ہیں تو بیوی کی پسند کا لاتے ہیں. بچوں سے بہت محبت ہے, بچوں کو جو چاکلیٹ پسند ہے آپ وہ لا کر کے بچوں کو دیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے میرے محبوب کو کیا کیا پسند ہے. آج کی تقریر میں چاہتا ہوں ایک مومن ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں جو اللہ کو بہت پسند ہے. جاننا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم جانیں گے بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے.
تو آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ میں چند چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نمبر 1، اللہ کو جو سب سے زیادہ، جو سب سے محبوب چیز ہے، جو پسند ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ فرائض. فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، جو اسلام کے اندر فرائض ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھ لو، اگر دماغ کا کوئی کونا خالی ہے تو یہ نقطہ بٹھا لو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کا اہتمام ضروری ہے. فرائض کی پابندی کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. فلاں پیر صاحب ہیں، ان کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہمارے پیر صاحب کا کہنا ہے نماز وہ لوگ پڑھے جن کی اللہ تک پہنچ نہیں. ہم لوگ تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. جھوٹے ہیں ایسے لوگ، مکار ہیں ایسے لوگ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کا اہتمام ضروری ہے. آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. پوری حدیث بہت غور سے سنیے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم، جو اللہ کے ولیوں کو نہ مانے وہ اللہ کو نہیں مانتا. مگر ولیوں کو ماننا ایک الگ چیز ہے، اور ولیوں کو مشکل کشا ماننا اور ولیوں کو حاجت روا ماننا ایک الگ چیز ہے. اہل حدیث اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ کا احترام کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کریں. یہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کا اعلان ہے. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اعلان ہے جنگ ہے اس کے خلاف. وما یزال وما من شیء احب الی مما افترضت علیہ. اور میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو مما افترضت علیہ فرائض ہیں. فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا بندہ قریب آتا ہے. ابھی عشاء کی نماز آپ کی مسجد پہ ہو رہی تھی. میں مسجد میں آیا تو 3 رکعت میری چھوٹ چکی تھی. چوتھی رکعت امام صاحب پڑھا رہے تھے، چوتھی رکعت مجھے مل گئی. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج ہم لوگوں کی زندگی میں ایسا بہت مشکل ہے کہ ہم اس بات کی گارنٹی دیں، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ناممکن ہے، لیکن مشکل ہے کہ ہماری کبھی کوئی ایک ٹائم کی نماز ایسا نہ ہو کہ نہ چھوٹے. نہ چھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ پوری امام کے ساتھ ہمیں تکبیر اولیٰ سے تمام نمازیں مل جائیں، ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھانے بیٹھا، اذان ہو رہی ہے، تھوڑی کھانا کھانے میں تاخیر ہوگی، آدمی آیا، نماز شروع ہوگی، 1-2 رکعت چلے گی. یعنی ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے ممکن نہیں ہے. مگر ایک عجیب بات ہے کہ حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے، صحابہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے، کوئی مثال نہیں ملتی. چند مثالیں ملتی ہیں بہت ریئر، ورنہ صحابہ کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی. اسی لیے علماء پریشان رہتے ہیں یہ مسئلہ بتانے کے لیے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب 2 رکعت چھوٹ گئی تو تیسری رکعت کیسے پڑھیں، چوتھی رکعت کیسے پڑھیں؟ ہم گئے امام صاحب سجدے میں ہیں تو کیا کریں؟ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا کریں؟ علماء پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان تمام مسئلوں کا کوئی کلیئر جواب ہی نہیں حدیث میں. صحابہ کی نماز چھوٹتی ہی نہیں تھی، صحابہ کی نماز چھوٹتی ہی نہیں تھی، اور ہمیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری نماز ملتی. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے. اتنا سب کچھ ہو گیا، ہر چائے کی دکان پر چرچا ہو رہی ہے، ہر پان کی دکان پر چرچا ہو رہی ہے، ہر نکڑ اور ہر چوراہے پر چرچا ہو رہی ہے، مگر مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید مسلمان ابھی بھی سمجھ رہا ہے کہ سارا کھیل حکومت کا ہے، حکومت کو راضی کر لو، حکومت کو ناراض کر لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بھائیوں، حکومتیں بنانے والا وہ مالک الملک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہے اقتدار دے دے، وہ جس کو چاہے اقتدار چھین لے. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں اور نماز کی پابندی کریں؟ فرائض کی پابندی کرو میرے بھائیوں. فرائض کی پابندی کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائض ہیں، اور فرائض کے بعد وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ نوافل ہیں، نفل عبادتیں، نفل روزہ ہے، نفل نمازیں، نفل صدقہ اور خیرات ہے۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، گندی چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں، وہ گانے نہیں سنتا، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا، اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہوں، غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جاتا۔ اللہ پروٹیکشن دیتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے محبوب بندے کی۔ اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، فرائض کی پابندی ہے میرے بھائی، اور فرائض میں سب سے پہلا فرض توحید کے بعد اور ایمان کے بعد یہی نماز ہے، جس سے آج ہم اور آپ دور ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، میرے بندو احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا 3 مطلب ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ احسان کا پہلا مطلب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ احسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرو، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جتنی تمہاری اوقات ہے تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی حیثیت جتنا خوش کر سکتے ہو، جتنا راضی کر سکتے ہو، جتنا ان کا دل جیت سکتے ہو، اپنے والدین کو خوش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حق ادا کرو، احسان کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اور حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا۔ عدل کا مطلب یہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ کہ حق سے زیادہ دے دیا جائے۔ رکشہ والے کی مزدوری 50 روپیہ ہوئی، ہماری کوشش ہوتی ہے 40 دینی پڑ جائے۔ نہیں بھائی، وہ غریب ہے تبھی رکشہ چلا رہا ہے، وہ کروڑ پتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ لوگوں کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہے، اپنے آپ کو کھٹا رہا ہے۔ تم 50 کی جگہ اس کو 60 دے دو، یہ احسان ہے۔ اور یہ بخیلی ہے کہ اس کا کرایہ، اس کی چند پیسے کی مزدوری، اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے تم بیٹھ کر کے سڑکوں پر حجت کرو اور بحث کرو۔ اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی بلا ضرورت بھی لوگوں کی چیزیں خرید لینی چاہیے۔ سڑک پر آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھی عورت بیچاری سامان بیچ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی بوڑھا مرد ہے، وہ بیچارہ سڑک پر بیٹھ کر کے سامان بیچ رہا ہے، کچھ تو پریشانی ہے تب وہ ایسا کام کر رہا ہے۔ اگر اس کی اولاد خوشحال ہوتی، اس کے بچے خوشحال ہوتے، وہ بیچارہ بوڑھا کیوں سڑک پر بیٹھ کر کے سامان بیچتا؟ ایسے بوڑھے اور ایسے غریب لوگوں کا سامان ضرورت نہ ہو تب بھی خرید لیا کرو کہ ان کی مدد ہو جائے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ کو احسان پسند ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے بھلائی کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ کسی سے آپ نے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے قرضہ لیا، قرضہ دینے کا وقت آیا آپ نے 110 دے دیا۔ یہ 10 روپیہ بیاج نہیں ہے، بیاج وہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہو۔ یہ آپ نے اپنی خوشی سے دے دیا کہ تو میرے گاڑے ٹائم میں کام آیا تھا، لے رکھ لے تو۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کسی سے قرضہ لیتے تھے تو بڑھا کر کے دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے سامان خریدا اور پھر اسی کو ہبہ کر دیا،
اس کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے کہ میں نے ڈائریکٹ مدد کی ہے. آپ نے اس کا سامان خریدا اور پھر اسی کو دے دیا. ایسا بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو احسان کا ایک مطلب یہ. احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کوئی کام کیا جائے، یہ احسان ہے. اب ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم جنگ کے میدان میں دشمن سے لڑائی کر رہے ہو اور دشمن کا قتل کر رہے ہو، وہاں پر بھی تم احسان کرو. کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کہتا نہیں، نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے. غلط ہے یہ اصول، اللہ کے دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. جنگ کے میدان میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، قتل نہیں کر سکتے آپ. کوئی عورت ہے، نہیں ہاتھ اٹھائیں گے. کوئی بچہ ہے، نہیں قتل کریں گے. کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، نہیں قتل کریں گے. کوئی گھر ہے، آگ نہیں لگائیں گے. اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی اصول بتائے ہیں، اخلاق بتائے ہیں. کہہ رہے جب قتل کرو جنگ کے میدان میں، دشمن سے لڑائی کرو، وہاں پر بھی احسان کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاؤ تو وہاں پر بھی تم احسان کرو. ویڈیو آپ دیکھیے، بڑے بڑے نیپال کی ایک ویڈیو آئی تھی. نیپال کے کسی مندر میں گائے بھینس کٹ رہی تھی، اس کی بلی دی جا رہی تھی. دیکھ کر کے آپ افسوس ہوگا کہ کیسی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے. ایک آدمی بڑا سا وہ لیے ہوئے ہے ہتھیار، اور ایک مشین کے اندر جانور کا سر دبایا جاتا ہے اور زور سے وہ ہتھیار چلا رہا ہے. سر الگ کٹ گیا، دھڑ الگ کٹ گیا. اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے یہاں جانور کو ذبح کرنے کے بھی آداب بتائے گئے. کہا گیا پہلے چھری تیز کر لو، چھری کند نہ ہو کہ جانور کی گردن کٹنے میں تکلیف ہو. اس کو تڑپا تڑپا کے قتل مت کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قتل مت کرو. یہ آداب بتائے گئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور بھی ذبح کرو تو احسان کے ساتھ کرو. تو احسان کا یہ دوسرا مطلب ہے کہ جو بھی کام کیا جائے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے. اور احسان کا تیسرا مطلب جو بھی کام کیا جائے اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اخلاص کے لیے کیا جائے. اخبار میں نام چھپنے کے لیے نہ کیا جائے، پبلشنگ کے لیے نہ کیا جائے، انٹرنیٹ پر تصویریں آئیں اس کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے. یہ بھی احسان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ تصور اپنے دماغ میں رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان اللہ کو بہت پسند ہے. تیسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اے ایمان والو انصاف کرو، اللہ کو انصاف بہت پسند ہے. مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا. اپنا معاملہ ہو، غیر کا معاملہ ہو، اپنے بچوں کا معاملہ ہو، غیر کے بچوں کا معاملہ ہو، مسلمان ناانصافی نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف کا دامن تھامنے والے بن جاؤ اور صحیح صحیح گواہی دینے والے بن جاؤ. تمہارے خلاف کیوں نہ پڑے، باپ دادا کے خلاف کیوں نہ پڑے، اولاد کے خلاف کیوں نہ پڑے، کبھی غلط بات نہ بولو، کبھی جھوٹی بات نہ بولو، کبھی ناانصافی کی بات نہ کرو. اسلام ناانصافی نہیں سکھاتا ہے. دنیا کے اندر دستور ہے، دشمنی میں سب جائز ہے. اسلام کہتا نہیں، دشمنی میں بھی ناانصافی نہیں ہے. دشمنی کا مطلب غداری نہیں ہے.
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میرے بندو، دشمنی الگ بات ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے کسی قوم کے ساتھ تم ناانصافی نہیں کر سکتے، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور کا واقعہ ہے۔ کسی قوم سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اتنے پیریڈ تک ہم جنگ نہیں کریں گے تم سے۔ پیریڈ ختم ہونے والا تھا، ختم ہونے کے 1-2 دن پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے، جس علاقے سے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس علاقے کے قریب اپنی فوج اکٹھا کر دی۔ ارادہ یہ تھا کہ جیسے یہ ایگریمنٹ ختم ہوگا ہم اچانک حملہ کریں گے اور دشمن اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دشمن کو ہم شکست دے دیں گے۔ دیکھا جائے تو کوئی غلط بات تو نہیں تھی، ایگریمنٹ توڑ تو نہیں رہتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پیریڈ جو طے ہوا تھا اس پیریڈ کے اندر حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا، اور جیسے ہی وہ صلح نامہ کی مدت ختم ہوئی، اگلے دن حضرت امیر معاویہ نے حملہ کر دیا، اور جیسے ہی حملہ کیا صحابی رسول ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں مسلمان تیار ہیں دشمن ختم کرنے کے لیے، دشمن کو۔ نبی کا ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتا ہے اور کہتا ہے وفاء لا قدر، وفاء لا قدر۔ میرے نبی نے وفاداری سکھائی ہے، غداری نہیں سکھائی ہے۔ میرے نبی نے ایگریمنٹ اور وعدے کو پورا کرنا سکھایا ہے، غداری نہیں سکھائی ہے۔ اگر دشمن کے ساتھ صلح ہوئی تھی تو صلح کی پیریڈ کے اندر اپنی فوج کو اکٹھا کرنا بھی صلح نامہ کے خلاف تھا۔ اے امیر معاویہ، فوج کو واپس لے لیجئے، یہ غداری ہے اور اسلام میں غداری جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پورے اسلامی حکومت کے سربراہ تھے، انہوں نے فوج واپس لے لی، دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ جیسے یہ بات سن لی کہ یہ بھی غداری کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ انصاف کرو۔ اور قرآن کریم کے 28ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ، جو انصاف پسند برادران وطن ہیں، جو انسانیت پسند برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 28ویں پارے میں دیا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اے ایمان والو، جو غیر مسلم بھائی تم سے دشمنی نہیں رکھتے، تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالتے، اللہ تم کو اجازت دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو تحفہ تحائف دو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ تو اسلام میں انصاف کی بڑی اہمیت، اور اللہ کو انصاف بہت پسند ہے۔ اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو۔ ابھی آج ایک ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس کلکتہ سے، مولوی صاحب ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ پیرالائز ہے، معذور ہے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا کاروبار نہیں کر سکتا، بزنس نہیں کر سکتا، مجبور ہے میں اپنی پراپرٹی اس کو دے دوں، پراپرٹی کا ایک حصہ اس کو دے دوں اپنی زندگی میں۔ اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا دیکھیے شریعت کا اصول تو یہی ہے کہ اگر زندگی میں باپ اپنی کسی اولاد کو کوئی چیز دے رہا ہے تو سب کو دینا پڑے گا، برابر برابر دینا۔ میں نے کہا اب یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں یہ الگ کیس ہے کہ ایک لڑکا مجبور ہے، میں اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد کوئی بات بتاؤں گا، لیکن اصول یہی ہے شریعت کا کہ 5 بیٹے تو 5 کو برابر برابر دیا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک پراپرٹی دینا چاہ رہے تھے، اور اس پراپرٹی کو جو ہبا کر رہے تھے اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا اور بھی اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں اور بھی اولاد ہے۔ کہا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں سب کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاف کرو میں گواہی نہیں دوں گا، میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، یہ ظلم ہے، ایک اولاد کو دے ایک اولاد کو نہ دو۔ آج ہمارے ہاں بڑی عام بات ہے، مسجد کے ممبروں سے اگر والدین کے حقوق پر تقریر ہونی چاہیے تو اولاد کے ساتھ انصاف پر بھی تقریر ہونی چاہیے۔ میرے بھائی شریعت یہ بھی سکھاتی ہے
اگر شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اولاد اپنے والدین کا حق ادا کرے، تو شریعت یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہے، اولاد اگر غلط کام کر رہی ہے، تب بھی والدین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی اس اولاد کو اپنی پراپرٹی اور جائیداد سے محروم کرے، اس کے حق سے محروم کرے۔ تو انصاف اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میرے پیارے ساتھی، اللہ کو نرمی بہت پسند ہے۔ اللہ کو سختی پسند نہیں ہے۔ چاہے آپ باپ ہیں، چاہے آپ بیٹے ہیں، چاہے آپ دادا ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مسجد کے متولی ہیں، آپ مدرسے کے خازن ہیں، آپ کسی بھی پوسٹ پر ہیں، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس سے گزری، انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی سے کہا السلام علیکم، اے نبی آپ پر موت آئے، نعوذ باللہ۔ نبی کے لیے بربادی اور تباہی کی بد دعا کر رہے ہیں، السلام علیکم کو بگاڑ کر کے السلام علیکم کرے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اور سلام کا صحیح طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے جب کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم، السلام علیکم، کیا ہے السلام علیکم؟ ارے بھائی السلام علیکم صاف صاف بولو، السلام علیکم، السلام علیکم، لام تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ السلام علیکم ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے السلام علیکم کہا، بد دعا کی اللہ کے رسول کے لیے۔ اما عائشہ نے سن لیا، میرے شوہر کو، میرے محبوب کو ان لوگوں نے بد دعا کی اور برا جملہ کہا۔ اما عائشہ نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تمہارے اوپر موت آئے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے، پھٹکار برسے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں اما عائشہ کے جملے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ اتنے تیش میں نہ آؤ، اے عائشہ اتنے جذبات میں مت آؤ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں نرمی پسند ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ان یہودیوں کا جملہ نہیں سنا؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا تھا بلکہ السلام علیکم کہا تھا۔ اے عائشہ میں جواب دے چکا ہوں، انہوں نے جب السلام علیکم کہا تھا میں نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ پر موت آئے، آپ پر ہلاکت آئے، میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی آئے، میں نے وعلیکم کہہ دیا، جواب دے دیا میں نے۔ ہائے میرے نبی کا اخلاق دیکھو، گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، اتنے پیارے انداز میں دیا کہ جواب بھی دے دیا اور میرے نبی کی زبان آلودہ بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے السلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہودیوں نے السلام علیکم کہا، میرے نبی نے کہا وعلیکم تم پر بھی ہو۔ تو اللہ کو نرمی بہت پسند ہے۔ اپنے گھروں میں نرمی کا ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرو۔ میری ماں بہنوں، اگر ساس ہو، لوگ کہتے ہیں نا بہو ساس کو ماں نہیں سمجھتی، تو ساس بھی تو بہو کو بیٹی سمجھے۔ بیٹی داماد کے ساتھ گھومنے چلی جائے تو وہی ساس اپنی بہو سے کہتی ہے میرا داماد کتنا اچھا ہے، میری بیٹی کو گھمانے لے کر کے جاتا ہے، اور وہی بیٹا بہو کو لے کے چلا جائے کہتے بہت بے حیا ہے، بہو کو گھمانے لے کر کے گیا۔ اسٹینڈرڈ بدل جاتے، پیمانے بدل جاتے ہیں، بیٹی کے لیے الگ پیمانہ، بہو کے لیے الگ پیمانہ، اور اس کے بعد ساس یہ سمجھتی ہے کہ میری بہو مجھے بیٹی کی طرح میری خدمت کرے۔ پیمانہ الگ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ گھر میں نرمی کا ماحول پیدا کرو، ساس اپنی بہو کے ساتھ نرمی رکھے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ نرمی برتے، باپ بیٹے کے ساتھ نرمی برتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس گھر کے اندر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ادخل علیہم الرفق، اس گھر میں اللہ تعالیٰ نرمی کو داخل کرتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، وقت زیادہ لے رہا ہوں شاید میں آپ کو، بس 2-4 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 5، 5ویں چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور لوگوں سے بے نیاز ہو، اور چھپ کر کے نیکی کرنے والا ہو۔ ہائے چھپ کر کے نیکی کرنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ امیر کہاں چلے گئے؟
جو غریبوں کی مدد بھی کر دیتے تھے اور ساری زندگی ان غریبوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کون مدد کر رہا ہے. آج تو نیکیوں کا اشتہار لگانے کی اور نیکیوں کی پبلسٹی کرنے کا دور ہے. آج غریب کے گھر میں راشن بھی پہنچایا جائے گا تو پہلے ویڈیو بنایا جائے گا تاکہ پورا سماج جان لے کہ یہ ضرورت مند ہے اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں. اللہ کو چھپا کر کے نیکی کرنے والے بہت پسند ہیں. اللہ کو تنہائی میں بہنے والے آنسو بہت پسند ہے. میرے پیارے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ تعالی کل قیامت کے دن اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, لیکن چھپ کر کے کرے, اتنا چھپ کر کے کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. اتنا چھپ کر کے صدقہ کرو. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے آگے فرمایا, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا جو تنہائی میں, جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آج کون تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے؟ تنہائی میں لوگ گندی تصویریں دیکھتے ہیں, تنہائی میں لوگ غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں, تنہائی میں لوگ گانے سنتے ہیں, تنہائی میں لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں, تنہائی میں لوگ اپنی اصل حقیقت اور اپنی اصل حیثیت پر آتے ہیں. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی تنہائی آنسوؤں سے لبریز ہوتی ہے, جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, جو چھپ کر کے اللہ کے لوگوں کی نظر سے, دنیا کی نظر سے چھپ کر کے اپنے رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے, ان اللہ یحب المتقین. اللہ کو تقوی بہت پسند ہے. یہ تقوی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا. دونوں صحابی ہیں, لیکن حضرت عمر فاروق کا مقام بھی زیادہ بڑا ہے, لیکن بعض چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے, پوچھتے تھے. کہا اے ابی ابن کعب بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ حل مررت بطریق ذات شوک. امیر المومنین کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بہت تنگ ہو؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے. کہا کیسے گزرتے ہیں آپ ایسے راستے سے؟ کہا اشمر ثوبی, کپڑا اپنا سمیٹ لیتا ہوں, اپنا کپڑا سمیٹ لیتا ہوں, اپنا دامن بچا بچا کے نکل جاتا ہوں. کہا یہی تقوی ہے, یہی تقوی ہے. شیطان کے کانٹے چاروں طرف ہیں, خواہشات کے کانٹے چاروں طرف ہیں, بدکاری کے اڈے چاروں طرف ہیں, بے حیائی کے اڈے چاروں طرف ہیں. ان تمام چیزوں سے ایک نوجوان اپنے آپ کو بچا لے, یہی تقوی ہے. جب لوگ غیر محرم لڑکیوں سے دوستی کرنے پر فخر کرنے لگے اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بننے لگے, ایسے ماحول میں ایک لڑکا اور لڑکی اپنے کردار کو بچا کر کے رکھے, یہی تقوی ہے. جب شراب پینے کا رواج ہو جائے, نشہ کرنے کا رواج ہو جائے, ایک نوجوان اپنے آپ کو ہر طریقے کے نشے سے بچا کر کے رکھے, یہی تقوی ہے. جب حرام کمائی عروج پر ہو اور حرام کمائی کے ذریعے لوگوں کی بلڈنگیں بن رہی ہوں, لوگوں کے مکانات بن رہے ہوں اور لوگوں کی زندگیاں سنور رہی ہوں, ایسے ماحول میں آدمی سادہ زندگی گزارے لیکن حلال کی روزی کھائے, یہی تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دینا, ایک آڑ بنا لینا, یہی تقوی ہے. اور اللہ کو تقوی والے بندے بہت پسند ہیں. اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے, لین دین کرتے وقت نرمی برتنا. یہ نہیں کہ کسی کو 100 روپیہ ادھار دے دیا تو جب مل رہا ہے اس کو 100 روپیہ اپنا یاد دلایا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن سمحن اذا اشترا سمحن اذا باع سمحن اذا اقتضى سمحن اذا قضى. صحیح مسلم کی روایت ہے.
اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے کے اوپر جو خریدتا ہے تو نرمی برتتا ہے, بیچتا ہے تو نرمی برتتا ہے, کسی سے سامان کا کسی کو قرضہ دیتا ہے تو نرمی برتتا ہے, کسی سے تقاضا کرتا ہے تو نرمی برتتا ہے. ہر چیز میں نرمی برتی جائے, یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے, اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت دکھنی چاہیے, ظاہر ہونی چاہیے. آپ بہت پیسے والے اور پھٹے حال, پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے گھوم رہے ہیں, کوئی پوچھے ارے حاجی صاحب ایسے کیوں, بولے سادگی بہت اچھی چیز ہے, کیا ضرورت ہے اچھا کپڑا پہننے کی. نہیں, اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, وہ نعمت آپ ظاہر کریں. آپ پیسے والے ہیں, کبھی رشتہ داروں کو بلا کر کے کچھ دعوت وت دے دیجیے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, کبھی کسی دینی کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیجیے. اگر اس میں لوگوں کو نظر بھی آتا ہے کہ بھئی حاجی صاحب ایسا کر رہے ہیں, اور آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں, آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے, اور اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے, آپ اس نعمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. صحابی کا نام ہے مالک بن نزلہ. یہ وہ نزلہ زکام والا نزلہ نہیں ہے, یہ نو اور زوات سے نزلہ. مالک بن نزلہ نام تھا صحابی کا. اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی میرے گھر کچھ لوگ آتے ہیں, میں مہمان نوازی کرتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, اور جب میں ان کے گھر جاتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتے, تو کیا میں بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, تم اپنا کام کرتے رہو, تم لوگوں کی مہمان نوازی کر رہے ہو, کرتے رہو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے کپڑے بہت پھٹے پرانے ہیں, بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اے مالک یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی بہت مال ہے میرے پاس, میرے پاس اتنے اونٹ ہیں, اتنی بکریاں ہیں, اتنے کھجور کے باغات ہیں, بہت دولت والا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی نے ساری بات کہہ دی. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اے مالک, اے میرے صحابی, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ اگر اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے تو نعمت بندے پر ظاہر ہو, یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے, اچھا کپڑا پہنو, کیا ضرورت ہے میلا کچیلا کپڑا پہنو؟ خود ہی کہہ رہے ہو اتنا پیسہ اتنی دولت ہے اور میلا کچیلا کپڑا پہنو, اچھا کپڑا پہنو. تو اچھا کھانا, اچھا پہنا, اچھا مکان بنانا یہ غلط نہیں ہے, اگر اس میں غلط مقصد نہ ہو, یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, اگر فضول خرچی سے آپ بچیں, اسراف سے بچیں, تو آپ اچھا کھائیے, اچھا پہنیے, اچھا پیجیے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کی نعمت اگر آپ کو ملی ہے تو آپ اس نعمت کو ظاہر کیجیے. اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے, اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا. بقرعید کا دن ہے, روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھتے بقرعید کے دن؟ بتاؤ, بولو بھائی, رکھنا چاہیے کہ کلیجی کھانی چاہیے؟ ہاں, نہیں رکھ سکتے نا, منع ہے. اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایام اکل و شرب, کھانے اور پینے کے دن ہے بقرعید کا دن, اور بقرعید کے بعد 3 دن نہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ رخصت دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں صاحب میں روزہ رکھوں گا. غلط ہے یہ. اللہ رخصت دے, اللہ چھوٹ دے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, کہیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو آدمی ڈسکاؤنٹ کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. ہمارے بنارس میں ایک بہت بڑا شو روم ہے, بگ بازار. ہاں, ضرورت کی ساری چیزیں ملتی ہیں. کبھی کبھی ڈسکاؤنٹ رہتا ہے, میں بھی گیا اپنے بچوں کو لے کر کے, دیکھا اتنی بھیڑ, بلنگ کے لیے لمبی لائن لگی, ڈسکاؤنٹ پر لوگ فدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ جب ڈسکاؤنٹ دے تو ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے سفر میں آپ ہیں تو اللہ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ 4 رکعت والی نماز کتنی پڑھنا ہے, 2 رکعت پڑھنی, اور 3 رکعت والی نماز 1.5 رکعت. ہاں, 3 والی کون سی؟ مغرب, وہ 2 پڑھنا ہے کہ 3 پڑھنا ہے؟ 3 ہی پڑھنا ہے. اور فجر کی 1 پڑھنا ہے شاید, نہیں 2 ہی پڑھنا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو سب مسئلہ سب معلوم ہے, پرانے اہل حدیث سے مسئلے مسائل کے جانکار ہیں. تو اللہ نے چھوٹ دی, آپ سفر میں ہیں 4 کی 2 پڑھیے.
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے. اللہ جہاں چھوٹ دے چھوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، وہاں آکڑنا نہیں چاہیے میں ایسا کروں گا. اللہ نے جہاں چھوٹ دی ہے چھوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور بیچارے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو یہاں سے لے کے مکہ تک اللہ کی چھوٹ کا فائدہ نہیں پہنچاتے، فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ مینا کے اندر جتنی نمازیں پڑھی جائیں سب قصر کر کے پڑھی جائیں، 4 کی 2 پڑھی جائیں. لیکن ہمارے کچھ بھائی جاتے ہیں وہاں بھی 4 کی 4 پڑھتے ہیں، کہتے نہیں اللہ چھوٹ دے رہا ہے، ہم چھوٹ کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اللہ کی چھوٹ کا فائدہ اٹھایا جائے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 10 بجنے والا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. لیکن کون سی توبہ؟ وہ توبہ نہیں جو فرعون نے کی تھی. آپ کو معلوم ہے فرعون نے بھی توبہ کی تھی، معلوم ہے؟ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں. فرعون نے توبہ کی تھی جب ڈوبنے لگا، جب فرعون کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تو فرعون کہتا ہے آمنت بہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اے فرعون اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب توبہ کرنے کا ٹائم نکل چکا ہے، اب چڑیا دانا چگ چکی ہے، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب زندگی کی آخری سانسیں چلنے لگے تب توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں، اس کے پہلے پہلے توبہ کر لو. اسی لیے اللہ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جن سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے، جن سے نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے، فیتوبون من قریب، اور جلدی سے توبہ کر لیں. یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے لیے انتظار کیا جائے، ارے نماز پڑھ لو، ارے مولوی صاحب پڑھ لیں گے، جب تھوڑا بوڑھے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے تو حاجی بھی ہو جائیں گے، نمازی بھی ہو جائیں گے. توبہ کو کل پر مت ٹالو، کل کسی نے نہیں دیکھا ہے. یہ کل پر ٹالنا بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. یہی شیطان نے یہی چال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ڈالی تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پلاننگ کی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہی پلان ڈالا تھا. انہوں نے کہا تھا ارے ہم لوگ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، سدھر جائیں گے. بعد میں مت سدھرو، ابھی سدھرو. کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پر مت ٹالو، توبہ آج کرو اور ابھی کرو، اس لیے کہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پتہ نہیں آج کی رات کے بعد ہم کل کا سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. ہم میں سے کوئی شخص گارنٹی نہیں لے سکتا. لہٰذا توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو. اللہ ایسی توبہ کو قبول کرتا ہے جو فوراً توبہ کر دی جائے. تو اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو وقت ہے اس وقت ہمارے ملک کا یہ اجتماعی توبہ کا وقت ہے. یہ اپنی پوری قوم کو اجتماعی طور پر اپنی اصلاح کا وقت ہے. یہ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا وقت ہے. یہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کا وقت ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، جو ہمارے بھائی مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، جو ہمارے بھائی قرآن سے دور ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں اسلامی پردے اور اسلامی شرم و حیا سے دور ہیں، رب العالمین ان سب کی اصلاح فرما دے. رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرما دے. ملک کے امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی کوششوں کو رب العالمین تو ناکام کر دے. رب العالمین ہماری روزی روٹی اور کاروبار میں برکت نازل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں ذہنی جسمانی طور پر کسی قسم کی تکلیف اور اذیت کے شکار ہیں، رب العالمین سب کی اذیتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے. رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. رب العالمین ہمیں دنیا کے ہر فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. رب العالمین ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ قائدین اور وہ ہمارے بے قصور نوجوان جو آج ظالموں کی قید و بند میں ہیں، ظالموں کی گرفت میں ہیں، رب العالمین تو ان کی رہائی اور ان کی نجات کے اسباب مہیا فرما دے. رب العالمین تو ہمارے علماء کی، ہمارے قائدین کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے داعیوں کی، ہمارے مدارس کی، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. رب العالمین تو اپنے
کلمے کو دنیا میں بلند فرما دے۔ رب العالمین تو اسلام کو سربلند فرما دے۔ رب العالمین تمہیں ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔